الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. باب زكاة الخارج من الأرض، وهو نوعان، أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه. تو آج ہم لوگ زمین سے نکلنے والی چیز کے متعلق گفتگو کریں گے کہ زکوٰۃ الخارج من الارض، یعنی زمین سے نکلنے والی چیز پر زکوٰۃ. تو زمین سے نکلنے والی چیز تو بہت ساری ہے، تو اسی لیے کہا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے. زکوٰۃ الخارج من الارض یا باب زکوٰۃ الخارج من الارض سے کیا مراد ہے؟ یعنی کل ما خرج من الارض ويمكن الانتفاع به، یعنی فائدہ اٹھانا ممکن ہو. ویسے تو زمین سے نکلنے والی چیز بہت ساری ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی جس سے فائدہ نہیں اٹھاتا. بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ زمین سے نکلنے والی چیز ہو اور اس سے فائدہ اٹھانا بھی ممکن ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگا. تو اس کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہو نوعان، یعنی زمین سے خارج ہونے والی چیز کیا، اس کی دو قسم ہے. احدہما النبات، یعنی پہلی قسم بیان کر رہے ہیں کہ نبات، اور نبات کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ نبات کی بھی دو قسم ہے. یعنی نبات کی بھی دو قسم ہے. نبات الحبوب والثمار، یعنی الحبوب والثمار. نبات کی دو قسم کیا ہے؟ الحبوب جیسے الحنطہ والشعیر. حبوب میں کیا کیا آتے ہیں؟ الحنطہ والشعیر، یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ حبوب میں آتے ہیں. اور ثمار کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ثمار یہ دوسری قسم کیا ہے؟ نبات کی دوسری قسم ثمار. اور ثمار میں کیا کیا آتے ہیں؟ تمر زبیب، یہ دونوں کیا ہے؟ ثمار میں سے آتے ہیں. وہی کہہ رہے ہیں کہ فتجب الزکاة، یعنی زکوٰۃ واجب ہوگا منہ فی کل حب و ثمر، یعنی چاہے دانہ ہو، یعنی حب ہو یا ثمر ہو، ان دونوں میں زکوٰۃ واجب ہوگا. جیسا کہ ان دونوں میں زکوٰۃ واجب ہونے پر اجماع نقل کیا گیا ہے، یعنی اجماع بھی نقل کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ یعنی نقل الاجماع علی وجوب الزکاة فی الحنطہ والشعیر والتمر والزبیب، یعنی ابن المنذر. یعنی کون اجماع نقل کرتے ہیں کہ ان چیزوں میں زکوٰۃ ہے، یعنی حنطہ، شعیر جو کہ حبوب میں سے آتے ہیں، تمر اور زبیب یہ جو کہ ثمار میں سے آتے ہیں. تو اس پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے اجماع نقل کرتے ہیں کون؟ ابن المنذر نقل کرتے ہیں، ابن عبد البر، اسی طریقے سے ابن رشد اور شنقیطی، امام شنقیطی، یہ تمام کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہونے پر ان چیزوں میں اجماع نقل کرتے ہیں. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ فتجب الزکاة منہ فی کل حب. اور ایک بات یہاں پہ یہ رہ گئی کہ ان چیزوں میں زکوٰۃ کب واجب ہوگا، یعنی کب نکالا جائے گا. ٹھیک ہے، زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر بھی دلیل ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جس دن کٹائی کا دن ہوگا اس دن کیا ہے؟ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا. علماء کرام کے درمیان معمولی اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ کب زکوٰۃ ادا کریں گے، حبوب کے اندر اور ثمار کے اندر کب زکوٰۃ ادا کریں گے. تو تقریباً تمام لوگوں کا، جیسے کہ امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر یعنی دانہ پک جائے، یعنی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کہ افراق الحب، یعنی اور پھر وہ معنی بیان کرتے ہیں کہ افراق الحب سے معنی کیا، مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب وہ دانہ پک جائے اور پانی دینے سے بے نیاز ہو جائے، پانی دینے کی ضرورت نہ پڑے اب، اور بھی یہ کیا کہتے ہیں، یہ اس سے بھی کیا کہتے ہیں، بگڑنے یا خطرے سے بھی خالی ہو جائے، یعنی اب فساد کا ڈر نہ ہو. مطلب کہ دانہ پک جائے اور پانی کی دینے کی ضرورت نہ پڑے اور اس میں فساد کا کوئی خوف نہ رہ جائے،
تو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گا، زکوٰۃ ایسے وقت میں واجب ہو جائے گا اگرچہ کہ وہ اس کو نکالا نہیں گیا ہو زکوٰۃ واجب ہو جائے گا۔ تو یہ قول تو یہ ہے، اور دوسرا قول اس میں ابو یوسف اور اسی طریقے سے ابن ابی موسیٰ حنابلہ سے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جب دانہ سوکھ جائے گا اور کاٹنے کے لائق ہو جائے گا، جس دن کاٹیں گے اس دن زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ معمولی اختلاف ہے، یعنی کب زکوٰۃ ادا کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، بہرحال۔ تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کہ اس کے بعد شروط بیان کر رہے ہیں، یعنی زکوٰۃ کے وجوب کے شروط بیان کر رہے ہیں۔ نبات کے اندر کیا کیا شروط ہیں یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ فتجب الزکاۃ منہ فی کل حب و ثمر۔ تو کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ دو قسم بیان کر رہے ہیں، حب اور ثمر میں، نبات کی دو قسم بیان کر رہے ہیں، حب اور ثمر، اور آپ کو بتلا دیا کہ حبوب میں کیا کیا آتے ہیں، الحنطہ والشعیر، اور ثمر میں تمر اور زبیب آتے ہیں۔ اور اس کے بعد شروط بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا شروط ہیں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے نبات کے اندر۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ان یکون حبا و ثمرا یکال، یعنی اس کو تولا جاتا ہو، یعنی حب اور ثمر بھی، اس حب اور ثمر کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے جس کو تولا جاتا ہو، جس چیز کو یا کہ جس حب اور ثمر کو تولا نہیں جاتا ہو بلکہ گن کر عدد کی شکل میں بیچا جاتا ہو، 1 2 کر کے بیچا جاتا ہو، 2 3 کر کے بیچا جاتا ہو، تو کہتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ جس کو تول کر نہیں بلکہ گنتی کی شکل میں بیچا جاتا ہو، 5 10 5 روپے 10 روپے 1 اس طرح کر کے بیچا جاتا ہو، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ ان یکون حبا و ثمرا یکال، جیسا کہ یہاں پہ خود بیان کیا یکال بیان کیا۔ اسی طریقے سے دوسری شرط یہ بیان کی گئی ہے کہ ان یکون حبا او ثمرا، کہ وہ یا تو حب ہونا چاہیے یا ثمر ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ اس کے علاوہ جو خضروات اور فواکہ ہیں اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا، خضروات اور فواکہ ہیں اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ اور تیسری شرط یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ یقال ویدخر، یعنی جس کو ادخار کر کے رکھا جاتا ہو، ادخار کیا جا سکتا ہو، ادخار کر کے جس کو رکھا جاتا ہو، جیسا کہ یہاں پہ دیکھیے کتاب کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ کیونکہ اگر ادخار اس کو نہیں کیا جائے گا تو گویا کہ وہ مالیت نہیں ہے، یعنی وہ مال نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ ادخار نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو جلدی میں کھا کر ختم کرنا ہوگا، اس کو سنبھال کر کے آپ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ مال بننے کی حیثیت نہیں ہے ادخار نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس وجہ سے اس سے انتفاع بھی، یعنی فائدہ اٹھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، یعنی جلدی کھا کر ختم کرو، تو اس کو ہم ذخیرہ کر کے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یعنی جس چیز کو ذخیرہ کر کے نہیں رکھ سکتے ہیں، جیسے خضروات ہے، ٹماٹر ہے، تفاح ہے، پرتقال ہے، یہ سب ساری چیزیں ان کو ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کہیں گے کہ بھائی اس زمانے میں تو ان ساری چیزوں کو ذخیرہ کیا جا رہا ہے، فریج وغیرہ میں رکھا جاتا ہے، فریج وغیرہ میں رکھ کر کے سال بھر کھایا جاتا ہے، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں، کہیں گے بھائی رکھا تو جاتا ہے لیکن وہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے جس کو کہ ادخار کیا جائے، ان کو تو ادخار کیا جاتا ہے، فریج میں رکھ کر کے سال بھر کیا ہے، سیب ہو، تفاح ہو، جو بھی ہے، پرتقال ہو، ان سب چیزوں کو ادخار تو کیا جاتا ہے فریج میں رکھ کر کے، لیکن یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے جس کو کہ ادخار کیا جائے، جس کو کہ رکھا جا سکتا ہو، اس کو فریج میں رکھا جاتا ہے، یعنی اس کی فطری طور پر اس کو ادخار نہیں کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ وہی دخر، یعنی اس کے بعد یہ شرط بیان کر رہے ہیں کہ ادخار، یعنی جس کو ادخار کیا جاتا ہو، اس کو اسٹور کیا جا سکتا ہو، اسی میں زکوٰۃ ہے، اور جس کو ادخار نہیں کیا جا سکتا ہو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اذا خرج من ارضه وبلغ 5 اوسق، کہ چوتھی شرط یہ بیان کی جا رہی ہے کہ ان یبلغ النصاب، یعنی ان یبلغ النصاب، کہ نصاب کو پہنچ جائے۔ اور نصاب کیا ہے بھائی؟ تو نصاب بیان کیا گیا کہ 5 اوسق، یعنی نصاب کو پہنچا، یعنی اس کے لیے بھی نصاب شرط ہے، اس کے لیے بھی نصاب شرط ہے کہ نصاب کو پہنچا ہو۔ اور نصاب کتنا بیان کیا گیا ہے؟ 5 اوسق، اور ایک وسق کتنا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ 60 صاع، ایک وسق 60 صاع کا ہوتا ہے، یعنی 60 صاع کا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے دیکھیں گے تو کہتے ہیں کہ پورا یعنی 300 صاع بنے گا، 300 صاع بنے گا، نصاب بنے گا 300 صاع،
یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سا سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سا سے اگر دیکھا جائے تو 300 سا بنے گا، اور ایک سا کتنا ہوتا ہے 4 مد، یعنی ایک سا کتنا ہوتا ہے 4 مد، اور ایک مد کتنا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک متوسط آدمی کا دونوں جو چلو جو ہے نا، ایک متوسط آدمی یعنی نہ بہت لمبا ہو نہ بہت چھوٹا ہو، تو اس کا ایک دونوں چلو جو کہتے ہیں، دونوں ہاتھ کو ملا کر کے جو بنایا جاتا ہے، تو اتنا جو ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مد ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ بہرحال کہ 300 سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سا سے اگر 300 سا ہو جائے تو ایسے وقت میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گا، اور اگر اس سے کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ یعنی بہت سارے لوگوں کے پاس گھر وغیرہ میں کھجور کا درخت لگاتے ہیں، کھجور وغیرہ کا درخت لگاتے ہیں، 300 سا کو پہنچ جاتا ہے، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ باغ ہوگا تبھی زکوٰۃ دینا ہوگا۔ گھر ہے نا، گھر میں لگائے ہیں، 1-2 درخت لگائے ہیں، کبھی ایسا ہی ممکن ہو سکتا ہے ایک ہی درخت میں 300 سا ہو جائے کھجور، زکوٰۃ واجب ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ یہ گمان ہے کہ ہمارے پاس باغ نہیں، ہم تو اسی گھر میں لگائے ہیں، ایک لگائے اس طرح میں ایک کھجور کا درخت لگائے ہیں، 2 لگائے ہیں، تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اس طرح کی بات نہیں ہے، جو مقدار بتلائی گئی نصاب بتلایا گا، اگر اس نصاب پر پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ 5ویں شرط، یعنی 5ویں شرط یہ بتلائی گئی ہے کہ ان یکون مملوکا لہ وقت الوجوب، کہ وجوب کے وقت وہ اس کا مالک ہو، وجوب کے وقت کیا ہے اس کا مالک ہو، اور اگر وجوب کے وقت وہ اس کا مالک نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کا اجرت بن رہا ہو 300 سا، 300 سا اجرت ہی بن رہا ہو، تو کیا زکوٰۃ واجب ہوگا؟ کیا زکوٰۃ واجب نہیں، کام کیا تھا اس کا اجرت اس کو 300 سا سے زیادہ مل رہا ہے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ واجب ہو گیا؟ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ وجوب کے وقت کیا ہے، وہ مالک نہیں تھا، وہ وجوب کے وقت مالک نہیں تھا، وہ کام کیا اس کو مل رہا ہے، اس وجہ سے اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ اور کہتے ہیں ابھی کے وقت میں اگر دیکھا جائے کلو کے حساب سے تو کہتے ہیں 653 کلو اگر اس سا کو دیکھا جائے تو کہتے ہیں ابھی کے وقت میں 653 کلو اگر ہو جائے تو کہتے ہیں زکوٰۃ واجب ہو جائے گا، ایسے وقت میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گا، زکوٰۃ دینا ہوگا۔ تو یہاں پر آج کے سبق میں 5 شروط بیان کیے گئے ہیں نبات کے اندر زکوٰۃ واجب ہونے کے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس فی حب ولا تمر صدقہ حتی یبلغ 5 اوسق، کہ کوئی حب میں زکوٰۃ نہیں ہے، تمر میں بھی صدقہ نہیں ہے، یہاں تک کہ 5 وسق پہنچ جائے، 5 وسق ہو جائے۔ اور بتلایا تھا کہ وسق کیا ہے، 60 سا کا ہوتا ہے، 60 سا، تو گویا کہ 60 سا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سا کے مطابق 300 سا بنے گا، 300 سا بنتا ہے، اور 1 سا 4 مد کا ہوتا ہے۔ اور اسی کی تفصیل نیچے بیان کی گئی ہے کہ رتل کی شکل میں، کہتے ہیں کہ رتل اب نہیں رہا، رتل وغیرہ اس زمانے میں، ابھی سمجھنے کے لیے سا کی روشنی میں سمجھیے، سا کے حساب سے سمجھیے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سا کیا موجود ہے، ابھی بھی پیمانہ موجود ہے ہمارے پاس، تو سمجھنے کے لیے ہی کافی ہے۔ اس زمانے میں جیسا کہ یہاں پہ رتل سے کیا ہے اس کی تشریح کی گئی ہے کہ رتل میں کتنا بنے گا، اتنا بنے گا، اتنا بنے گا، تو کہنے اس زمانے میں یہ سب پیمانہ تھا، ابھی وہ سب پیمانہ نہیں رہا، اسی لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سا ہے اسی کو آپ ذہن میں رکھیں، یہی کافی ہے انشاءاللہ۔ تو آج کے درس کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔